فعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ صدق النبی الامی الامین الکریم۔ یہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی 3 کام آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے اور ان کا اجر و ثواب بھی ذکر کیا جائے گا۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ جی۔ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگلی روایت میں اس کے متعلق بات آ رہی ہے۔ وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو۔ مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا عظیم ثواب کا کام ہے، اس کی بھی وضاحت اگلی حدیث پاک میں آ رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا وفک العانیہ، جو کوئی بندہ ناحق قید ہو جاتا ہے بغیر کسی جرم کے، کسی الزام میں بیچارہ پکڑا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جتنا ہو سکے پیسے لگا کے اس کو چھڑوانے کی کوشش کرو جی۔ بہت بڑا اجر ہے کسی مسلمان قیدی کو چھڑوانے کا۔ علماء نے مستقل اس کے اوپر کتابیں بھی تصانیف کی ہیں، اور احادیث کے اندر مستقل اس کے اوپر ایک عنوان بھی آتا ہے، قیدیوں کو چھڑوانے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو پوری امت کے اوپر ایک مسلمان قیدی کو چھڑوانا واجب ہو جاتا ہے جی۔ اگر کسی مسلمان کو کافر قید کر کے لے جاتے ہیں تو پھر ضروری ہوتا ہے پوری امت کے ایک ایک فرد کے اوپر کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے اور ان مسلمان قیدیوں کو چھڑوانے کی حتی الامکان کوشش کرے جی۔ تو بہرحال ایک حدیث جس میں مختصر طور پر 3 کاموں کا حکم دیا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، اور تیسرے نمبر پر قیدی کو چھڑواؤ۔ اجر کتنا ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ خود فرمائیں گے۔ 3 باتیں حدیث میں آ رہی ہیں، تینوں کے اوپر توجہ دینی ہے تھوڑی سی۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جی، حشر کا میدان ہے، تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، اے اولاد آدم، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ آگے سے بندہ کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، تو رب العالمین تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، تیری عیادت کرنے کے لیے میں کیسے اور کہاں آتا؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں تھا ان عبدی فلانا مرضا، میرا فلاں جو بندہ تھا نا، اللہ اپنی طرف نسبت فرما رہے، میرا جو فلاں بندہ تھا نا مرضا، وہ بیمار ہو گیا تھا، فلم تعودہ،
تو نے اس کی عیادت ہی نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے اس کا پتہ نہیں تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا اگر تو میرے اس بیمار بندے کے پاس جا کے عیادت کر لیتا تو تو مجھے اپنے اس بیمار بندے کے پاس پا لیتا جی، مطلب وہاں میری رضا تجھے ملتی جی، میں راضی ہوتا۔ تو اگر اس بیمار آدمی کے پاس چلا جاتا اور جا کے اس سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے عیادت کر لیتا، پوچھ لیتا کہ آپ کیسے ہیں، اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے جی، اتنی بات کہنی تھی۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، میں بیمار ہوا تھا تو نے عیادت نہیں کی جی، تو اندازہ لگائیں اللہ جل شانہ اس کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں جی، میں بیمار ہوا تو نے عیادت نہیں کی، اگر تو عیادت کر لیتا تو وہاں پر میری رضا کو پا لیتا۔ پہلی بات، عیادت کا اتنا بڑا اجر ہے، گویا کہ بندہ رب کے پاس سے ہو کے آیا ہے جی۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، قیامت کا دن ہے، اللہ فرما رہے ہیں اپنے ارد گرد ذرا نگاہ دوڑانا جی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ آگے سے بندہ کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں بھلا آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا تھا، تو رب العالمین تھا، تو رب العالمین ہے، کھانے سے پاک ذات ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، تجھے یاد نہیں ہے وہ فلاں موقع پر میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اما علمت، کیا تو نہیں جانتا تھا لو انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، فرمایا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا نا اتنا بڑا اجر ملتا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا دیا ہے۔ اللہ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، خاص طور پر اس دور کے اندر میرے بھائیو حالات آپ کے سامنے ہیں، غالباً کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ دیا تھا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، مایوس ہو گئے ہیں زندگی سے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہیں، وجہ کھانا نہیں، روٹی نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا، گویا کہ اللہ کو اس انسان نے کھانا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تو اس سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا رب کیف اسقیک، اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، وانت رب العالمین، حالانکہ تو رب العالمین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیں گے استسقاک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تو اسے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، فرمایا کہ اگر تو اس میرے پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا تو میں اللہ تجھے اپنی رضا نصیب کر دیتا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے قیامت والے دن کون سا عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ مشہور سی روایت ہے جو اکثر میں نے سنائی بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا پچھلے زمانے کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا کام ہی غلط کام کرنا تھا جی، بدکار عورت تھی، بدکار عورت، کوئی نیک اعمال نہیں تھے اس کے نام اعمال کے اندر۔ راستہ چلتے ہوئے اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، یہی عمل اللہ کو اس کا اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک گندی اور غلط کار عورت ہے جی، بدکارہ عورت ہے، وہ اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی جاتی ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔
تو مسلمان اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو پانی پلائے گا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو بہرحال ان تینوں چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ کسی کو اگر کھانے کی ضرورت ہے کھانا پیش کرنا، کسی کو اگر پینے کی ضرورت ہے اس کو پانی وغیرہ پیش کرنا، کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا وغیرہ پیش کرنا، کوئی بھی چیز ہے۔ یہ تو حدیث میں چند ایک باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ مسلمان کی علامت اور نشانی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔